بھائیوں اب حرم کا ذرا تعارف ہو جائے. خانہ کعبہ جو ہم اپنی ویڈیوز میں انٹرنیٹ کے ذریعے یا سعودی عرب کے چینل کے ذریعے ایک گھر دیکھتے ہیں جس پہ کالا غلاف چڑھا ہوا ہوتا ہے, اسے ہم کہتے ہیں خانہ کعبہ اپنی لینگویج کے اندر. اور وہ پوری مسجد جو ہے مسجد الحرام ہے, یعنی حرمت والی جگہ ہے, وہاں پر حرام کام کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اس کا تعارف سن لیتے ہیں. خانہ کعبہ شریف بھائیوں بیسیکلی ریکٹینگولر شیپ میں ہے, مستطیل ہے, اور اگر حتیم کو بیچ میں شامل کیا جائے تو پرفیکٹ مستطیل بن جائے. لیکن اس وقت بھی اگرچہ حتیم باہر ہے لیکن پھر بھی یہ ریکٹینگولر شیپ میں ہے خانہ کعبہ شریف. اگر انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش کی طرف سے خانہ کعبہ کو دیکھا جائے تو سب سے امپورٹنٹ حصہ خانہ کعبہ شریف کا وہ ان علاقوں کی طرف, مشرق کی طرف ہے, اور اس کے تمام اہم جگہیں ادھر سے نظر آ رہی ہوتی ہیں. یہ ریکٹینگولر شیپ میں خانہ کعبہ شریف, اس کا جو یہ والا کارنر ہے, اس کارنر پہ ہے حجر اسود جو جنتی پتھر ہے. اس کا تعارف بھی میں بعد میں کروا دوں گا. اس کے ساتھ ہی تھوڑے سے فاصلے پر خانہ کعبے کا دروازہ ہے, اور یہ کونا تو ہو گیا حجر اسود والا. یہ جو دوسرا کونا ہے ریکٹینگل کا, اس کو کہتے ہیں رکن عراقی, یعنی یہ جو کونا ہے عراق کی طرف ہے. اسی طریقے سے اس کے بالکل ڈائگنلی اپوزٹ جو ہے وہ ہے رکن یمانی. یہ کارنر یمن کی طرف ہے, اس لیے اسے رکن یمانی کہتے ہیں. اور حجر اسود کے ڈائگنلی اپوزٹ جو رکن ہے اس کو رکن شامی کہتے ہیں. یہ کارنر شام کی طرف ہے. یہ یاد رکھنا ضروری نہیں ہے لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں. اسی طریقے سے رکن عراقی سے لے کر رکن شامی تک ایک چھوٹی سی دیوار سائیڈ میں سیمی سرکولر نظر آئے گی, اس کو ہم کہتے ہیں حتیم. اور یہ خانہ کعبے کا حصہ ہے. صحیح بخاری میں موجود ہے کہ مشرکین عرب جو ہیں وہ اپنے پاکیزہ مال کے ذریعے بیت اللہ شریف کی تعمیر کرنے لگے, تو ان کا مال ختم ہو گیا, تو انہوں نے خانہ کعبہ شریف کو تھوڑا سا بنایا, یہ جو کمرہ سا بنایا, اور باقی حصے میں چھوٹی سی دیوار بنا کے اس کو چھوڑ دیا, اگرچہ وہ خانہ کعبہ شریف کا حصہ ہے. اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, اے عائشہ اگر مجھے تیری قوم کا خیال نہ ہوتا کہ یہ نئے نئے جاہلیت سے پھرے ہیں تو میں حتیم کو بھی خانہ کعبے میں داخل کر دیتا, لیکن فتنے کے ڈر سے نہیں کرتا, اور وہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے رحمت ہوئی. آج تک حتیم خانہ کعبے سے باہر ہے, لیکن اس کے اندر نماز پڑھنا گویا خانہ کعبے کے اندر نماز پڑھنا ہے. اور اسی کے اندر اوپر آپ دیکھیں گے پرنالا بہت بڑا سا نظر آئے گا, اسے مزاب رحمت کہتے ہیں, یعنی خانہ کعبے کی چھت کا پانی حتیم کے اوپر گرتا ہے. تو حتیم میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی گویا کہ آپ نے خانہ کعبہ کے اندر پڑھی, اور آسانی سے بندہ پہنچ جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ جو دیوار ہے جس کے ایک کونے پہ حجر اسود اور دوسرے پہ رکن عراقی ہے, اسی میں رکن عراقی کے پاس ہی تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر مقام ابراہیم ہے, یلو کلر کی جالی, اور اس کے اندر وہ پتھر جس پہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نشان اب بھی موجود ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزانہ طور پر, جس پہ کھڑے ہو کر انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی, جس کا ذکر قرآن میں ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنا مصلی بنا لو. اسی طریقے سے یہ حجر اسود اور رکن یمانی, اس کے درمیان جو دیوار ہے اسے کہتے ہیں مستجاب, دعاؤں کی قبولیت کی جگہ. 70 انبیاء کا مصلی رہا ہے. اس دیوار کے سامنے اگر نماز پڑھی جائے تو آپ کا رخ بیت المقدس اور خانہ کعبہ دونوں کی طرف ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف ہجرت سے پہلے یہیں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے تاکہ دونوں قبلے کی طرف منہ ہو جائے. لیکن پھر بعد میں حکم نازل ہوا کہ آپ بیت المقدس کی بجائے آپ خانہ کعبہ شریف کی طرف جب آرڈر ہوا ہے تو وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, وہاں پر کھڑے ہوں تاکہ یہ بات کنفرم ہو جائے کہ اب قیامت تک کے لیے مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ شریف ہے. حجر اسود اور اس کے خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے اس کے درمیان یہ تھوڑی سی جو جگہ ہے اسے کہتے ہیں ملتزم. تو یہ سارے کے سارا خانہ کعبہ کے اعتبار سے تعارف ہو گیا. اور یہ خانہ کعبہ کی جو بلڈنگ ہے تقریباً 55 فٹ اونچی ہے, بہت اونچی ہے, 55 فٹ. اور اگر آپ باہر سے دیکھیں تو باہر کی جو سڑکیں ہیں وہ اس سے بھی اونچی ہیں, کیونکہ خانہ کعبہ بیسیکلی ایک وادی ہے,
اس کی ساری طرف چٹیل پہاڑ ہے پتھروں کے، یہ کوئی میدانی علاقہ نہیں۔ 12 کے قریب ٹنلز تو خانہ کعبہ شریف کے ارد گرد مکے کے اندر کتنی ٹنلز ہیں جس کے اندر وہ راستے بنائے گئے ہیں۔ تو یہ پوری ایک وادی تھی، اسی لیے آپ اگر پرانی تصاویر دیکھیں تو اس میں ملتا ہے کہ جب بھی بارش ہوتی تھی تو یہاں پر پانی کھڑا ہو جاتا تھا۔ اب بہرحال اب چونکہ ایڈوانس دور ہے، وہاں پر موٹرز وغیرہ لگا کے پانی کو ریموو کر لیا جاتا ہے، وہاں پر اب جمع نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے بھائیوں، آپ جب حجر اسود والے کارنر سے تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہیں تو وہاں پر صفا آ جاتا ہے، اور صفا سے تقریباً 0.5 کلومیٹر دوسری طرف مروہ ہے۔ تو یہ اگر پاکستان کی طرف سے دیکھا جائے ایریل ویو تو یہ پی بنتی ہے، پی انگلش کا ورڈ جو ہے پی، جس میں یہ بیت الحرام کی مسجد اور یہ ساتھ 0.5 کلومیٹر صفا اور مروہ۔ اسی طریقے سے مقام ابراہیم سے جب تھوڑا سا پیچھے آئے تو وہاں پر زمزم کے کولر لگے ہوئے ہیں یہاں پر، جو وہاں سے زمزم پینا وہاں پر کھڑے ہو کر سنت ہے۔ پہلے یہاں پر سیڑھیاں بھی تھیں، جب میں گیا تھا 2002 میں، اس وقت تو سیڑھیاں موجود تھیں، نیچے تک کنویں تک جاتے تھے، اب انہوں نے وہ کور کر دی ہے، وہ مطاف کو انہوں نے بڑا کرنے کے لیے۔ تو یہ جو پورا ایریا جس میں ہم طواف کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں مطاف، طواف کرنے کی جگہ۔ اسی خانہ کعبہ کے گرد آپ نے اینٹی کلاک وائز طواف کرنا ہوتا ہے، اپنا بایاں کندھا خانہ کعبہ شریف کی طرف کر کے، اور حجر اسود سے شروع کرنا ہوتا ہے۔ وہ آپ ڈیٹیل میں آپ کو 20 سٹیپس میں عمرے کا طریقہ سٹیپ وائز بتا دیتا ہوں، پھر ہمارا یہ آج کا لیکچر مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ باقی گفتگو ہم انشاءاللہ تیسرا حصہ اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے۔ سٹیپ نمبر 1، سب سے پہلے وضو کریں۔ وضو طواف کے لیے شرط ہے جیسا کہ نماز کے لیے۔ صفا مروہ کی صحیح کے لیے وضو شرط نہیں ہے، لیکن طواف کے لیے شرط ہے۔ اس کا بھی پروٹوکول ہے، اگرچہ طواف کا پروٹوکول نماز والا نہیں، اس کے دوران طواف کے دوران آپ آپس میں گفتگو بھی کر سکتے ہیں، لیکن کوئی فضول گفتگو نہیں، ضروری گفتگو نماز میں تو نہیں کر سکتے۔ پہلے اجازت تھی، بعد میں منسوخ ہو گئی تھی نماز کے سلسلے میں۔ تو جو پہلا طواف خانہ کعبہ شریف میں جا کے کیا جاتا ہے حج یا عمرے کے لیے جاتے ہوئے، اسے کہتے ہیں طواف قدوم، یعنی قدم رکھتے ہی وہاں پر طواف کرنا، طواف قدوم۔ تو یہ پہلا سٹیپ ہے کہ وضو کیا اور آپ حرم شریف کے اندر آئے اور تلبیہ آپ کی زبان پر جاری ہو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ حجر اسود والے کارنر کی سیدھ میں پہنچ جائیں، اور جیسے ہی حجر اسود کی سیدھ میں پہنچیں تو تلبیہ پڑھنا بند کر دیں۔ حجر اسود کہ بالکل اپوزٹ سامنے بلڈنگ کے اوپر سبز رنگ کی ٹیوب لائٹ لگی ہوگی، اور زمین کے اوپر بھی پہلے کالے کلر کی انہوں نے وہ ٹیپ لگائی ہوئی تھی، پتہ چل جاتا تھا یہ حجر اسود کی سیدھ میں لائن ہے، یہاں سے آپ نے طواف شروع کرنا ہے۔ وہاں پر پہنچتے ہی تلبیہ بند کر دینا سنت ہے۔ سٹیپ نمبر 3، طواف کرنے سے پہلے مرد اپنا دایاں کندھا ننگا کر لیں گے، یعنی اوپر والی جو چادر ہے اس کو دائیں کندھے کے نیچے سے گزار کر یوں کر لیں گے، تو یہ کندھا ہو جائے گا ننگا۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں ابطباء، الف ضاد طا با الف عین، اتباع کرنا، یا اردو میں اجتباع کرنا۔ یہ مردوں نے کرنا ہے، اور یہ صرف عمرے کے طواف کے لیے، اور کسی طواف کے لیے نہیں، صرف عمرے کے طواف کے لیے۔ نماز بھی جب پڑھیں گے بعد میں تو یہ کندھا ڈھانپنا ہے، کیونکہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کوئی شخص اس حال میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے پر کپڑا نہ ہو، نماز نہیں ہوگی، اور لوگ وہاں پر اسی طریقے سے ابتباع کی حالت میں ہی نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور صحیح بھی اسی طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کرنا ہے ابتباع۔ سٹیپ نمبر 4، حجر اسود کو بوسہ دیں، جو تقریباً امپاسبل ہے۔ تو اس کا ایکسیپشن بھی موجود ہے کہ حجر اسود کو ہاتھ لگا کر پریکٹیکلی ہاتھ کو چوم لینا، بخاری اور مسلم میں موجود ہے، آپ نے چھڑی لگا کر بھی چھڑی کو چوما، لیکن وہ ٹچ کرنے کی صورت میں ہے۔ اور تیسرا طریقہ جو آسان ہے کہ صرف دائیں ہاتھ سے یوں اس کو اشارہ کرنا ہے دور سے حجر اسود کو، ایسے پھر نہیں کرنا۔ یہ ایسے اشارہ کر کے چومنا تو تب ہے جب آپ ہاتھ لگا لیں، جب آپ نے صرف اشارہ کرنا ہے تو پھر ایسے اشارہ کرنا ہے حجر اسود کو، یہ اس کا ایکویلنٹ ہو جائے گا۔ اور اس عمل کو کہتے ہیں استلام کرنا، حجر اسود کو چومنا، یا ہاتھ لگا کر ہاتھ کو چومنا، یا دور سے اشارہ کرنا، یہ تینوں صورتیں استلام کہلاتی ہیں۔
اسٹیپ نمبر 5، ہر استلام کے ساتھ حجر اسود کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے، اللہ اکبر ایسے۔ اسٹیپ نمبر 6، کعبہ کو اپنی بائیں جانب کر لیں اور اینٹی کلاک وائز چکر لگانا شروع کر دیں، اور یہ طواف کے چکر جو 7 ہے 7 کے 7 چکر حتیم کے باہر باہر لگانے، کیونکہ حتیم بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے، اور ظاہر ہے کہ وہاں پر وہ ویسے بھی انہوں نے شرطیں کھڑے کیے ہوتے ہیں، حتیم میں کوئی گھس نہیں سکتا اس طریقے سے، تھوڑا سا ہی راستہ ہوتا ہے، باہر سے ہی طواف ہو رہا ہوتا ہے۔ اینٹی کلاک وائز چکر لگانا شروع کر دیں۔ اسٹیپ نمبر 7، پہلے 3 چکروں میں مرد حضرات جو ہیں وہ اکڑ کر چلیں گے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے تھوڑا تیز۔ اس عمل کو کہتے ہیں رمل کرنا، اور بخاری اور مسلم میں موجود ہے، سیدنا عمر کہتے ہیں کہ یہ رمل مشرکین عرب پر رعب ڈالنے کے لیے کیا گیا تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان مدینے سے آئے ہیں اور مدینہ بیماریوں کی جگہ ہے، لہذا کمزور ہوئے ہوں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ تم نے اس طریقے سے یہ رمل کرنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ مسلمان طاقتور ہے۔ تو سیدنا عمر نے کہا اس کی اب ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ دے دیا ہے، لیکن ساتھ ہی کہا کہ میں اس سنت کو چھوڑنا پسند نہیں کرتا، کیونکہ میرے محبوب نے کی تھی تو میں وہ کام کروں گا۔ الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلے 3 چکر 7 چکروں میں سے رمل کرنا ہے۔ سٹیپ نمبر 8، جیسے ہی رکن یمانی پر پہنچے تو ہاتھ سے اسے چھوئیں، جو حجر اسود کے ساتھ ایڈجسنٹ تھا، رکن عراقی کے ڈائگنل سامنے، اس کو آپ نے ہاتھ لگانا سنت ہے، اس کا استلام نہیں کرنا، نہ بوسہ دینا ہے، اور اگر وہاں پہ آسانی سے ہاتھ لگ جاتا ہے وہاں مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن بعض لوگ وہاں بھی دور سے گزرتے ہوئے اس کو بھی یوں اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایسی چیز ہے جو کہ ثابت نہیں ہے، اشارہ صرف حجر اسود کو کرنا ہے، ہاتھ لگ جائے تو ٹھیک ورنہ نہیں۔ سٹیپ نمبر 9، رکن یمانی سے حجر اسود کے دوران وہ جو ٹریک آپ کا آئے گا چھوٹا سا مستجاب دیوار کے سامنے سے، جو 70 انبیاء علیہم السلام کا مصلی رہا ہے، وہاں پر آپ نے دعا پڑھنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور حج کے کانٹیکسٹ میں سورۃ البقرہ میں یہ دعا قرآن میں بھی آئی ہے، حج کے کانٹیکسٹ میں، اور سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1892 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے۔ بعض لوگوں نے اس کے آگے بھی ایڈ کر لیا ہے، وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار، یہ کہیں موجود نہیں ہے، یہ اسی طریقے سے ہے، واقعنا عذاب القبری واقعنا عذاب الحشری، اپنی طرف سے چیزیں ایڈ کی ہوئی ہیں۔ تو یہ بس اتنی دعا ہے جو قرآن میں آئی۔ کسی چکر کی بھائیوں کوئی دعا الگ سے ثابت نہیں ہے، بغیر پروٹوکول کے آپ کا جو دل چاہے ذکر کریں۔ یہ جو چکروں کی دعائیں لکھی ہوئی ہیں یہ علماء نے اپنی طرف سے بنا بنا کے لکھی ہیں، وہ مانتے ہیں کہ سنت نہیں ہے تو ہم اس کے پابند تو نہیں۔ اور اگر چکر کے دوران شک پڑ جائے کہ 3 کیے یا 4 تو کم کی طرف رجحان کریں کہ یار 3 کیے، زیادہ ہو جائیں گے تو مسئلہ نہیں ہوگا، کم ہو گے تو طواف مکمل نہیں ہوگا، 7 چکر مکمل نہیں ہوئے تو۔ اور اگر اس دوران وضو ٹوٹ جائے تو جس چکر میں وضو ٹوٹا ہے وضو کر کے آگے اس چکر کو چھوڑ دیں، باقی اس سے پہلے جتنے ہوئے تھے ان کو شمار کر لیں، اور اس چکر کو دوبارہ سے حجر اسود پہ آ کر استلام کر کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے وہاں سے شروع کریں۔ پرانے 2 یا 3 ہو چکے ان کو شمار کر لیا جائے گا، اور جو باقی رہ گئے ان کو پھر پورا کریں گے۔ سنت اذکار کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پر کیا ہوتا ہے، لوگ موبائل فون سن رہے ہوتے ہیں، اتنے موبائل بجتے ہیں طواف کرتے کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ لوگ اتنی دور سے یہ کام کرنے کے لیے آئے، کون سی اتنی ضروری بات ہے جو کرنی ہے بھی ضروری ہے۔ موبائل اس دوران بھی بند نہیں کرتے۔ اب چکروں کی تعداد کو آسانی سے یاد رکھنے کے لیے سنت اذکار اپنے اوپر خود کوئی آپ کر لیں جو سنت سے ثابت ہے۔ جیسے میں کیا کرتا تھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کوئی تسبیح کاؤنٹر رکھنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ بھول ہی نہیں سکتے۔ سنت اذکار اگر ایک ترتیب سے یاد رکھیں تو وہ 7 کے 7 سنت اذکار آئیں گے تو ہر چکر میں ایک ذکر کرتے جائیں، آپ کو خود بخود یاد رہے گا کہ یہ پہلا چکر ہے یہ دوسرا ہے، اور وہ کون سا جو بخاری اور مسلم میں اذکار موجود ہے۔ تسبیح فاطمہ پہلے چکر میں آپ صرف پڑھیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت بڑی نیکی ہے۔ جب وہ چکر حجر اسود پہ پورا ہو پھر آپ شروع کر دیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، 2 ہو گئے، تیسرے میں اللہ اکبر، چوتھے میں لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس میں لا الہ الا اللہ، اس میں پھر لا حول ولا قوت الا باللہ بھی آتا ہے، یہ صحیح بخاری میں ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد کے وقت یہ ذکر ہوتا تھا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 4 کلمات بہت پسند ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ چوتھے میں لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے 5ویں چکر میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ، 6ٹے میں استغفر اللہ پڑھ لیں، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ 7ویں چکر میں درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ تو اس طرح آپ کو یاد رہے گا کہ چکر کون سا چل رہا ہے، کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ الحمدللہ درجنوں طواف کیے ہیں، یہ تو کبھی ایشو ہی نہیں آیا کہ چکر کون سا ہے، اور لوگوں نے وہاں شمارے رکھے ہوتے ہیں، بار بار پھینک رہے ہوتے ہیں آپس میں، کتنے ہوئے 3 ہوئے کہ 4، وہ ادھر ہی چکر دے رہے ہیں۔ حالانکہ اپنے اوپر اگر لازم کریں تو توجہ کے ساتھ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، یہ سجیشن ہے۔ سٹیپ نمبر 10، ہر چکر کے اینڈ پہ حجر اسود کا استلام کرنا ہے۔ طواف کا سٹارٹ بھی حجر اسود کے استلام سے ہوا، اور ہر چکر کے اینڈ پہ بھی استلام کرنا ہے۔ سٹیپ نمبر 11، کل 7 چکر لگانے ہیں، 3 میں مردوں نے رمل کرنا ہے اور باقی 4 نارمل کرنے ہیں، لیکن عورتوں نے رمل نہیں کرنا۔ وہ مسند امام شافعی میں صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 573 نمبر اثر ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ فرماتے ہیں کہ عورتوں نے نہ تو رمل کرنا ہے، طواف کے دوران دوڑنا ہے، اور نہ ہی صحیح کرتے ہوئے دوڑنا ہے، جہاں پر وہ ایک تھوڑا سا پورشن آتا ہے جہاں مردوں نے دوڑنا ہوتا ہے، لہٰذا یہ حدیث سے ثابت ہے یہ بات، تو دوڑنا نہیں ہے، صرف مردوں نے دوڑنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد سٹیپ نمبر 12، تو 7 چکر ہوں گے اور 8 استلام بنیں گے، کیونکہ پہلے چکر کے شروع میں بھی آپ نے استلام کیا تھا، ہر چکر کے بعد بھی کیا، 7 چکروں کے بعد کیے تو 7 ہو گئے، اور پہلے چکر کے شروع میں بھی کیا تھا 8 استلام ہو گئے۔ سٹیپ نمبر 12 ہے کہ آپ پھر مقام ابراہیم کے پاس آئیں، حجر اسود کے ساتھ ہی تھوڑا سا اس طرف اسی دیوار کے آگے مقام ابراہیم، اس کی سیدھ میں آگے کھڑے ہو جائیں اور وہاں پر آیت پڑھیں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنی نماز کا مقام بنا لو، یہ سنت ہے پڑھنا۔ وہاں پر آپ نے اس کی سیدھ میں 2 نفل پڑھنے ہیں، یعنی ایگزیکٹ اس کو سترا بنا کر پیچھے تک کہیں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اس میں صحیح مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد، یہ 2 سورتیں پڑھی تھیں۔ یہ مکروہ وقت کے علاوہ کسی بھی وقت 2 نفل پڑھے جا سکتے ہیں، اور وہ مینلی 3 مکروہ وقت ہیں جو مسئلہ نمبر 30 کے اندر میں نے ڈیٹیل سے بتائے ہیں۔ ایک تو سورج نکلتے وقت تقریباً 10 منٹ کا وقت، اور سورج جب درمیان میں پہنچ جائے اس وقت 10 سے 20 منٹ کا وقت، اور غروب سے 10-20 منٹ پہلے، یہ 3 اوقات ہیں۔ ان کے علاوہ جتنے بھی اوقات ہیں ان میں طواف کے نفل پڑھے جا سکتے ہیں۔ یہ طواف کے آپ نے نفل پڑھے تو اب آپ کا طواف مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد جتنے طواف آپ نے عام کپڑوں میں بھی کرنے ہیں ان کا طریقہ یہی ہوگا، لیکن اس میں تو احرام والا ہے، ابھی اس کا باقی حصہ وہ آگے باقی ہے۔ تو سادہ کپڑوں میں جو طواف کریں گے اس میں مرد رمل نہیں کریں گے، وہ عام حالت میں ہی طواف ہوگا، رمل صرف احرام کی حالت میں ہے۔ ایک بات مجھ سے سکپ ہو گئی، میں یہاں پر بتا دیتا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج اور عمرے کے دوران مسجد حرام کے اندر جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اس نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں، اور خصوصاً یہ تماشا لگتا ہے مقام ابراہیم پہ جہاں پہ اتنے لوگ نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو لوگ ان کے آگے سے بے دھڑک گزر جاتے ہیں کہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ بھائیو، وہاں بھی اسی طریقے سے بلکہ اس سے بڑا گناہ ہے نمازی کے آگے سے گزرنا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اگر لوگ اس گناہ کو جان لیتے تو 40 تک انتظار کرتے۔ راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن فرمایا یا 40 سال فرمایا، 40 مہینے، 40 دن بھی ہو تو بہت زیادہ ہے۔ اگر گناہ جان لیتے تو 40 دن بھی انتظار کرتے لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرتے۔ تو اس کا بڑا آسان حل جو میں آپ کو تجویز کرتا ہوں، زبانی تو سارے باتیں کرتے ہیں، اس کا سمپل سولوشن یہ ہے کہ ظاہر ہے اکیلا تو کوئی حج عمرے کے لیے نہیں جاتا، یا بیوی ساتھ ہوتی ہے یا دوست وغیرہ ساتھ ہوتے ہیں، تو ہم تو اس طرح بھائی کرتے تھے کہ پہلے جو ہے وہ میں خود سترا بن کے سامنے بیٹھ جاتا تھا اور بیوی کو کہتا تھا میرے پیچھے کھڑے ہو کر نفل پڑھ لو۔ اب سترا ہے، کوئی آگے سے گزرتا بھی دے تو خیر ہے، سترا ہوگا تو سترا کم از کم جو ہے وہ 1.5 فٹ ہونا چاہیے، 1 ہاتھ کے برابر۔
اس کے بعد جب وہ نفل پڑھ لیتی تھی وہ میرے سامنے آ کے بیٹھ جاتی تھی تو میں اس کے پیچھے 2 نفل پڑھ لیتا تھا. اس طریقے سے ہم خود اپنا سترہ بنا لیتے تھے. اگر اس طریقے سے اہتمام کیا جائے, اور یہ میرا مشورہ سعودی حکومت تک بھی پہنچے, وہاں پر لکھ کے لگا دیں, کیونکہ جتنی وہاں یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ کوئی اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں. ایک تو میں نے یہ بتایا نا کہ بے حیائی کے معاملے میں اور موبائل فون کے اعتبار سے, اور یہ اتنا بڑا گناہ سب لوگ کرتے ہیں, کوئی کسی کو نہیں سمجھاتا. لوگ فخریہ نمازیوں کے آگے سے گزرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہاں تو کوئی گناہ نہیں ہے, تو مجبوری ہے. ایسا نہیں. ایک صورت میں نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں, جب جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہو, اس میں صرف امام کے آگے سترا ہو تو وہ کافی ہے. عام نمازی کے آگے سے گزر جائے گناہ گار نہیں ہوتا. لیکن جب کوئی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا تو اب ہر بندے کے آگے اپنا سترا الگ سے ہونا ضروری ہے. تو یہ میں نے سترے والا مسئلہ بھی اس حوالے سے کلیئر کر دیا. سٹیپ نمبر 13, 2 نوافل کے بعد مقام ابراہیم کی سیدھ میں بالکل پیچھے چلے جائیں, وہاں پر زمزم کے کولر لگے ہیں, ان سے آپ نے زمزم قبلہ رخ کھڑے ہو کر پینا ہے. یہ سنت ہے. سٹیپ نمبر 14, پھر دوبارہ آپ حجر اسود پہ آئیں گے اور پھر استلام کریں گے.